2006 میں تقابل ادیان پڑھانے کا موقع ملا۔ اب میں گیا اساتذہ کے پاس اور جا کے میں نے اجازت طلب کی، انہوں نے مجھے اجازت دی۔ پھر میں نے اس پوری کتاب مقدس کو پڑھا۔ پھر جب میں نے اس کو پڑھا، پھر میں نے قرآن چونکہ پہلے پڑھ لیا ہوا تھا، پھر مجھے احساس ہوگا قرآن بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب انسان تقابل کرتا ہے نا تو پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ نعمت کیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، آپ سمجھیے گا۔ آپ کے گھر لائٹ موجود ہوتی ہے اور آپ کے ہمسائے کے گھر لائٹ نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ہمسائے سے جا کے پوچھیں، اس کو لائٹ نعمت لگ رہی ہوگی، آپ کو لائٹ نعمت نہیں لگ رہی ہوگی، آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، کہتے ہیں لائٹ تو ہے ہی۔ آپ کے گھر 2 گھنٹے سے لائٹ نہ ہو اور آپ کے کسی دوست کا فون آپ کو آئے، آپ اس سے پوچھتے ہیں یار آپ کے پاس لائٹ ہے، وہ کہتا ہے جی میرے گھر تو جو ہے وہ 15 منٹ ہوئے ہیں ابھی لائٹ گئی ہے، اور کہتے ہیں 2-4 منٹ تک آ جائے گی، پتہ کروایا ہے، تو آپ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کسی اور دوست کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے گھر لائٹ ہے، وہ کہتے ہیں میری تو پرسوں سے گئی ہے، آئی نہیں لائٹ، آپ اسی وقت الحمدللہ کہتے ہیں۔ تقابل کرتے ہیں نا، تقابل سے جیتے ہیں آپ۔ وہی 2 گھنٹے کی گئی لائٹ بھی نعمت محسوس ہو رہی ہے جب آپ نے تقابل کیا ہے۔ اسلام نعمت اس وقت محسوس ہوگا جب آپ اس کو باقی ادیان سے کمپیئر کریں گے۔ جب آپ اس کو باقی ادیان سے کمپیئر نہیں کریں گے، جب آپ بائی برتھ مسلم رہتے ہیں، پیدائشی مسلمان رہتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کو اسلام کی اصل نعمت کا احساس نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ کمپیریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، مقارنہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جب اسلام کو فوقیت کے اوپر پاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں اسلام ایک نعمت ہے۔